غزوہ حنین کے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کے وقت تشریف لائے تو حضرت حذیفہ بن یمان سوئے ہوئے تھے، صرف تہمت باندھا ہوا تھا، اوپر قمیض نہیں تھی۔ ہم بھی کام کر رہے ہیں نا لبیک والے، امام الانبیاء کے صحابہ نے بھی کام کیا، ذرا سنو پھر۔ صرف تہمت باندھا ہوا تھا اور زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور چمٹ کر زمین سے نہ یوں لیٹے تھے، سردی کا بچاؤ زمین کے ساتھ کر رہے تھے۔ ادھی رات دا ویڑا میرے آقا تشریف لے آئے تے حضور نے جناب ہنیرے وچ فرمایا کون؟ از کی محبوب غلام حذیفہ بن یمان۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی ہیں، عرض کی محبوب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے آپ کی پیشانی پہ سجدہ کیا ہے، میں نے آپ کی پیشانی بھی سجدہ کیا ہے۔ میرا آقا نے فرمایا اچھا میرے غلام آؤ، حضور لیٹ گئے، فرمایا اپنا خواب سچا کر لو، خالی تصور سے لے آؤ کہ حضور دی پیشانی تو حذیفہ بن یمان کے میں سجدہ کیتا ہونا۔ میرا آقا لیٹ فرماؤ میرے غلام آؤ اپنا خواب سچا کر لو، تو حذیفہ بن یمان حضور دی پیشانی اتے سجدہ کیتا۔ یہ تو کہنا نماز سے خیال آوے تو نماز نہیں ہوتی، حضور کی پیشانی کے اوپر سجدہ کیا۔ خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، موضوع کی طرف آتا ہوں۔ فرمایا کون؟ عرض کی محبوب حذیفہ۔ فرمایا کھڑے ہو جاؤ، جاؤ اور دشمن کی خبر لے کے آؤ۔ خالی تہمت بدھیا ہے، اتنے قمیض کوئی نہیں تے سخت سردی، ادھی رات دا ویڑا تے بجلی بھی کوئی نہیں سی۔ اور سانو کنی سہولتاں کام کرن واسطے بادشاہ دیکھو حضور دے صحابہ نے کیویں کام کیتا۔ انہیں دوئی گل ہی نہیں کیتی، جب حضور فرمایا جاؤ دشمن کی خبر لے کے آؤ، حذیفہ بن یمان ٹر پے۔ یہ بھی نہیں کیا حضور کوئی چادر ہی دے دیو، اے محبوب چلو کوئی قمیض ہی دے دو میں اتنے پا لواں۔ میرا آقا فرمایا میرے غلام جاؤ تو خبر لے کے آؤ، ٹر پے۔ جدو اگے گیا نا، حذیفہ بن یمان فرماندے جدو میں اگے گیا نا تے میں آواز سنی، میرا آقا ہاتھ چک کے تے دعا مانگ رہے سی، روانہ کر دیتا تے حضور ہاتھ چک کے نا تسی میرے سامنے آؤ، میں نے چاس نہیں آندی تو سامنے آؤ، کرن پیچھے بگو گے تو پھر فائدہ کی ہویا، اتھے آؤ، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھنا پہنتا ہے۔ حذیفہ بن یمان چل پے تے آپ فرماندے کہ میں سنیا تو حضور دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ میرے غلام کی دائیں حفاظت کرنا، بائیں حفاظت کرنا، آگے حفاظت کرنا، پیچھے حفاظت کرنا۔ کہتے ہیں جب حضور دی دعا ختم ہوئی نا تو فرماندے میں نے پسینے آنے شروع ہو گئے، سخت سردی، سخت یار بندہ ونجے تو صحیح نا محبوب دی خاطر، دعاواں کرائی نہیں جاندیاں۔ بابا جی فرماندے دعاواں کرائی، دعاواں لئی جاندیاں، اور کام نہیں اب جی کرو دعاواں آپ ہی لبن۔ حذیفہ بن یمان کیا نہیں حضور میرے واسطے دعا کر دینا، نہیں حضور فرمایا جاؤ تو ٹر پے۔ فرماندے جدوں میں حضور دی دعا سنی نا تو فرماندے میں نے پسینے آنے شروع ہو گئے، سردی سخت، فرماتے میرا پسینہ بہ رہا، دل سے عشق ہوں توانا میں شوت، خاک ہم دوشے سریوں میں شوت۔ جب عشق دی گرمی آوے نا جی تو تنوں پتہ ہے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوہی جان دے، انہیں پرچڑا ان کی پتہ ہے ذائقہ کس طرح دا، عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوہی جان دے، ہر ایک نوں گد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ہک پچھان دائی۔ کتنی تنظیمہ پورے پاکستان چھے، کلی لبے کی پچھانے بابا جی پہچان کرا گئے، ہمت ہاریاں دا کم عشق رہی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں، کم شیر جوان دلیر دائی، عالم شاہ میں عشق دا کی دساں، سمرت دین ایمان اسلام دائی۔ انہیں کہا عشق کی دین ہے، عشق کی اسلام ہے، تو عشق کی ایمان ہے۔ فرماندے میں ٹور پیا، میں لگا گیا، میں گیا تو مشرکین مکہ سارے بیٹھے آگ سیک رہے، فرماندے میں بھی ہنیرہ سی تو وچ نہ گھس گیا چپ کر کے، انہوں شک پہ گیا،
کہنے لگے اوہ ہاتھ نپو بھائی ہاتھ نپو، کوئی جاسوس تو نہیں آیا، سارے ہاتھ نپو۔ فرمانے لگے او مینو کہندے، میں انہوں نے کہنا شروع کر دیتا، اوہ ہاتھ نپو بھائی کوئی جاسوس تو نہیں آیا، ہاتھ نپو سارے، ہاتھ نپو سارے، کوئی جاسوس تو نہیں آیا، او مینو کہندے، میں انہوں نے کہنا شروع کر دیتا۔ فرمانے لگے میں بہ گیا وچ جا کے، ساری ریکی کیتی، کوئی آگ سیک رہا، کوئی کی کر رہا، کوئی کی کر رہا۔ فرمانے تو میری تسلی ہو گئی نا، کہ فرمانے پھر میں واپس مڑیا، میری آواز بھی سمجھ آ رہی؟ او آخری بندہ چادر آلا، سمجھ آ رہی؟ فرماندے میں نے واپس جدو مڑیا تے جدو ادھے رات میں آیا تے فرماندے میں نے گھوڑ سوار ملے، سفید لباس پایا ہے، چند گھوڑ سوار تے انہوں نے میں نے سلام کیتا تے نال یہ گیا کہ حضور کی بارگاہ میں جا کے نا ہمارا ہاتھ جوڑ کے سلام عرض کرنا۔ حذیفہ بن یمان کہتے میں پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یار تو یہ نہ پوچھ، اینی جا کے سلام ہی معبود نو عرض کری تے اے بھی عرض کری کہ اسی انہوں دے بھانڈے کھڑکا دیتے، اسی انہوں دے بھانڈے کھڑکا دیتے۔ آپ سمجھ گیا بھائی فرشتے نے جدو واپس آئے نا میں گل کرنی وہ اگے وے، فرماندے جدو میں واپس آیا آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے سارا ماجرہ جتنی رہکی کی ساری آ کے بتا دی۔ میرے آقا اس وقت سونے لگے تھے، آرام فرمانے لگے تھے۔ جدو میں ساری گل مکمل دسی اپنے آقا نو تے حضور فرمایا کہ میرے غلام میں تے سمجھ لگا تے میرے قدم والے پاس تو سو جا۔ حضور نے اپنی چادر مبارک کی تھی اتے ادھی اپنے اتے ہوئے ہوئے یہ چادر بابا جی دی ہے، میرے پیروں تے لگ گئی ہے، یہ بابا جی نے اپنے کتے نو خود عطا فرمائی سی، اور میں نو نہیں پتہ میرے تو پہلے نقیب محفل کی کچھ کہندے رہنے، میں یہ کہنا کہ میں رضوی دے درد کتا ہوں، میں انہوں دا کوئی نائب نہیں، میں انہوں دا نوکر ہوں، غبار راہ رضوی، جتھے میرے بابا جی نے درد کوئی کتے گزرے نا جی انہوں دی قدمہ دی خاک میں ہوں۔ رضوی تیرے جان سے، رضوی تیرے جان سے، رضوی تیرا مشن جاری رہے گا، رضوی تیرا مشن جاری رہے گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، بس یہی گل ہے۔ باقی جڑے الفاظ ہیں وہ جنہوں نے کہن وہ خود جنہوں نے ضامن ہیں، میں تو اپنی زبانی یہی کہہ رہا کہ میں اس خاک دا بھی نوکر ہوں جس خاک تو میں فیض پایا، آپ دے شہزادے تے وراء الورا نا جی، وہ دے فرمانا اسی چوکت کان نپ لواں گے، بالکل جب تک ساڑی عقیدت ہے نا بالکل اودا تو پھر امیار ہے ہی ہے وے، ہاں جی، جس یار نو میلی اکھ نہ ویکھیں نہیں تا مرسیں کافر ہو کے، کردار میں عبادت رب دی بھاویں ساری عمر کھلو کے، نخل مراد کبھی نہ پھلسی جے مر جاویں رو رو کے، آزم ساری دنیا تیری جے تو رہسے یار دا ہو کے۔ کیا بات، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی من صد نبیاً، من صد نبیاً، من صد نبیاً، جب تک سورج چاند رہے گا۔ محبوبہ تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، توجہ، محبوبہ تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اس نو جھوٹا پیار جتاندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماندا، آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آندا، آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر
ہوے بھی صحیح تے نظر نہیں آندا جتھے تصور ہی کو نہیں ہاں جی اگر اتنے نظر آوے تو مطلب یہ کھانا آپوں ہاں کیا بات یہ آپوں کھانا بالکل بے شک جواب تو میں دے چھڑے سی پہلے ہی کہ بھائی آپوں کو چھائی تو بولے بھلا پرون کیوں بولے جواب دیتا سی نا ہاں چھائی تو بولے بھلا پرون کیوں بولے جنہوں خود 500 سوراخ ہے کیا خیال ہے جی بالکل فرماندے جب میں آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہویا تو میرا آقا نے آرام فرمان لگے تے حضور نے چادر مبارک اپنے اُتی کیتی ادھی تے میں نے فرمایا میرے غلام ادھی تو اُتے کر لے حذیفہ بن جمان فرماتے ہیں میں نے محبوب کی مبارک چادر میں نے پیرا دے کے آوے تو پھر ایویں چلے ملتے ہیں فرمانے میں جب چادر کیتی نا ادھی حضور دی اُتے تے میں جناب چادر اندروں نا جی محبوب دے قدمین پکڑ کے سینے نہ لا لے جگہ توجہ جگہ مل جائے گھر پا پوش گاہے یار میں مجھ کو جگہ مل جائے گھر پا پوش گاہے یار میں مجھ کو خوشائے مسند طاؤس سے 100 بار بہتر ہے شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری بے شک شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے تیری چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے کیا بات کیا ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے شاعر کی دیکھو نا یہ بالکل ہو گیا ہے میں جگہ مل جائے گھر پاپوش گاہے یار پاپوش گاہ کینوں کہندے ہیں جتھے میرا آقا نالین شریف اتارے شاعر کہندا مینوں اوتھے بیٹھن دی جگہ مل جائے حذیفہ بن جمان تو ہوتے ستے رہے تو ساری یاد قدمین سینگ نہ لا کے اینج جگہ مل جائے گھر پا پوش گاہے یار میں مجھ کو خوشائی مسند طاؤس سے 100 بار بہتر ہے مقام و مرتبہ ساری خدائی میں میرے آقا تیرا اس پار بہتر ہے تیرا اس پار بہتر ہے اور میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے تو یہ ہے جناب کہ جب بندہ ناموس رسالت پہ جب پیرے دے کے آئے نا جی ہے ڈیندا ایویں عشق والیاں کو بدلے ہے ڈیندا ایویں عشق والیاں کو بدلے تے ہاں نہ رہاں لا سویندا آئے ہوئے تے بھلڑا جو ہے ڈھیر بھلڑے کریندا ہے جدے نال لیندا ول توڑ لیندا ہے ڈیندا ایویں عشق والیاں کو بدلے تے ہاں نہ رہاں لا سویندا آئے ہوئے ہاں جی اے ہر دو جہان دا تو مختار سمجھیے ساری خدائی دا ذمہ سمجھی روزی محمد دے جوڑے دا صدقہ جو ڈیندا خدا ہے ونڈیندا ہے ہوئے اے صابر قبر تیڑی تھی نور ویسی اے سونیاں دا سردار جداں جھات پیسی باز غم نہ کھاویں اجو دیکھ گھنسیاں قبراں دے وچ منہ دکھیندا ہے ہوئے تے ناموس رسالت تے پیرا دینا بڑا ڈٹ کے دینا